अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह मार्शल लॉ के खतरात बढ़ चुके हैं। गैर सियासी सेटअप के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है कि ताकतवर हल्के क्या करने पर मजबूर हो सकते हैं। इमरान खान की नाअहली के बारे में भी सीरियस तौर पे अब सोचा जा रहा है कि इमरान खान को रास्ते से ना हटाया तो ये हमारी गले की हड्डी तो बन ही चुका है, ये हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। GHQ के 3 आर्मी चीफ जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया, साबिक सेक्रेटरी खारजा का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उस पर बात करेंगे। किस तरह से वो दावा कर रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं कि 3 आर्मी चीफ्स ने फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और भी बेशुमार खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है कि किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की अब वो वहां से उसको पकड़ लिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ केस दायर कर दिया गया है और फिर मरियम नवाज की चीखें निकल रही हैं। चीखें क्या निकलनी है, बेचारी रो रही है, पिट रही है, पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है और जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इस टूटती हुई पार्टी को बचाना कैसे। सबसे पहले जी शब्बर ज़ैदी जी मुख्तदर हलकों के बड़े वो करीबी बंदे हैं और बड़े बड़े वो दावे कर देते हैं और मुख्तदर हलके जो हैं उनको बड़ा वो फ्री हैंड दिया हुआ है। कभी वो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात करते हैं, कभी वो ये बताते हैं कि अदारों के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अब इस हुकूमत को ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शब्बर ज़ैदी साहब एक दावा करते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट हो जाने के बाद उस मुल्क के अंदर जो हालात होते हैं, यानी कोई भी मुल्क दिवालिया हो चुका है, अब दिवालिया होने के बाद उस मुल्क में क्या होता है, कहते हैं महंगाई में बेपनाह इजाफा हो जाता है, उस मुल्क की करेंसी गिर जाती है, LCs बंद हो जाती हैं। और ये जो मुख्तसर ये के शब्बर ज़ैदी कहते हैं किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट कर जाने के बाद जो सूरत हाल होती है वो सूरत हाल पाकिस्तान में अब बनी हुई है। यानी पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो नहीं किया कि हम पेमेंट्स नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो कहते किसी भी मुल्क के दिवालिया हो जाने के बाद की जो सूरत हाल होती है वो अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बनी हुई है। यानी टेक्निकली प्रैक्टिकली, बल्कि टेक्निकली नहीं कहते, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है शब्बर ज़ैदी के मुताबिक। अब वो कहते हैं हुकूमत मुश्किल फैसले करने से कतरा रही है। मुश्किल फैसले वो कहते हैं मार्केटें जल्दी बंद करें और भी जो जाहिर है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सारी वो चीज़ें, वो कहती है हुकूमत वो तमाम मुश्किल फैसले करने से कतरा रही है क्योंकि हुकूमत का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है ना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है कि आपने अपनी पॉलिटिक्स भी बचानी होती है और उस हवाले से महंगाई भी और वो सारी चीज़ें करके रखना, यानी मुल्क के खातर जो फैसले करने होते हैं वो सियासतदान नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दांव पर लगा हुआ है। अब वो कहते हैं हुकूमत वो फैसले करने से डर रही है। वो कहते हैं कि अब डर ये है कि कोई गैर सियासी सेटअप ना आ जाए, यानी मार्शल लॉ या टेक्नोक्रेट सेटअप। वो कहते हैं डर ये है जो सूरत हाल मुल्क की हो चुकी है कि इस तरह के सेटअप आने के चांसेस मौजूद हैं। और फिर वो कहते हैं इलेक्शन मसले का हल नहीं है, कहते हैं इलेक्शन हो भी जाए, अब ये एस्टैब्लिशमेंट का बयान है, वो कहते हैं इलेक्शन मसले का हल नहीं है, इलेक्शन अगर हो भी जाए, जो भी हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत बनेगी वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतनी ज्यादा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, गड़ा इतना गहरा हो चुका है कि कोई भी हुकूमत उसमें कोई रिलीफ नहीं दे सकेगी। यानी आज अगर इमरान खान साहब को हीरो समझा जा रहा है तो फिर कहेंगे कि देखें जी इमरान खान भी आ गया है, फिर भी मुल्क नहीं संवरा, फिर उनको लेके आओ, फिर इनको निकालो, वही ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि मैशत का इतना बुरा जो है वो हाल होगा। अब इस हवाले से ये जो इलेक्शन नहीं हो रहे, बहाने लगाए जा रहे हैं, इस पे जनाब एक दावा करते हैं तैमूर जफर झगड़ा साहब, साबका वजीर खजाना KPK से। वो कहते हैं कि हुकूमत झूठ बोल रही है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और सैकड़ों अरब रुपए जी इलेक्शन पे लगेंगे।
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائے اس پہ ہمارے 3.5 ارب روپے لگے پورے کے پی کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل کر لیں تو 7 ارب ڈالر خرچہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں راؤنڈ فگر کے اندر میکسیمم کے پی کے الیکشن پر 10 ارب روپے خرچہ آئے گا، اور پنجاب کے الیکشن پر میکسیمم 30 ارب روپے خرچہ آئے گا۔ تو یوں 2 اسمبلیوں کے اندر الیکشن کروانے کا ٹوٹل میکسیمم خرچہ بنتا ہے 40 ارب روپے، 40 ارب روپے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب 3 مہینے کا عبوری سیٹ اپ ہوتا ہے، عبوری حکومت ہوتی ہے، تو کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو لہذا وہ فنڈز کی بچت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی وہ سڑکیں نہیں بن رہی، پل نہیں بن رہے، ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، تو وہ پیسہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں 3 مہینوں تک اگر ترقیاتی کام نہ ہوں تو 120 ارب روپے کی بچت آتی ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں حکومت جھوٹ بول رہی ہے، خزانوں کے اندر پیسہ موجود ہے کہ الیکشن کروایا جا سکتا ہے۔ جناب سابقہ سیکٹری خارجہ ہیں شمشاد احمد صاحب، وہ کہتے ہیں میں فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری جو فوج کے ساتھ ذہنی وابستگی تھی نا، اس پہ میں فخر کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہوا کہ 3 فوجی جرنیل آئے، 3 آرمی چیف، سابقہ آرمی چیف۔ اب اس میں جنرل باجوہ ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے پرویز مشرف صاحب کا وہ نام لے رہے ہو سکتا ہے وہ راحیل شریف صاحب کا یا اشفاق پرویز کیانی صاحب کا نام لے رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں 3 آرمی چیفز ایسے آئے جنہوں نے فوج کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا جو ہے مفاد وہ شاید ملک تھا یا نہیں تھا، انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگانا شروع کر دی، فوج نے اپنے بزنس کرنا شروع کر دیے، جس وجہ سے ملک جو ہے وہ گڑھوں میں جاتا گیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں عمران خان کو، جب عمران خان کو دیکھا تو سوچ لیا یہ ایک فرد نہیں سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، عمران خان ایک شخصیت نہیں ہے، انڈیویجول نہیں ہے، عمران خان ایک نظریے کا نام ہے۔ آخری 3 چیفز نے فوج کو سٹیٹس کو کا حصہ بنا دیا، یعنی یہ سٹیٹس کو کے اندر لگ گئے، یہ جو ہے نا یہ وہ بھول گئے کہ ہمارے کون دشمن ہے کون نہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں، یہ اپنے چکروں میں لگ گئے، پاور پالیٹکس کے اندر لگ گئے، اور انہوں نے ادارے کا بے شمار نقصان کیا ہے کہ آج وہ جو فوج جس پہ ہم فخر کرتے تھے، جن کے ساتھ ہماری ذہنی وابستگی تھی، آج اس سے جو ہے وہ امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ یہ سیکٹری خارجہ، سابق سیکٹری خارجہ شمشاد جو احمد صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جبکہ جناب جی حامد میر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں عمران خان نااہلی سے بچنے کے لیے تمام کارڈ کھیل رہے ہیں، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے وہ بچ نہیں سکیں گے، یعنی عمران خان کو نائل کرنے کے لیے حامد میر صاحب کہتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان تو وہ سارے کارڈ کھیل رہے ہیں نا، یعنی پریشر ٹیکٹس، تنقید کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں نا کہ وہ نائل نہ ہو سکیں، اور عدالتوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر میرٹ مورٹ کی تو کوئی بات نہیں، طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا، طاقتوروں نے سوچ لیا کہ عمران خان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو بس عمران خان برداشت نہیں ہے، کہانی ختم۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس قیوم ہو گئے یا کوئی بھی جسٹس ہو، یہ شریف مافیا یا طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک کال کرنی ہے تو سارا معاملہ کنٹرول میں آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان جتنے بھی کارڈ کھیل لیں، جتنا بھی پریشر ڈال لیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے، عمران خان کو نائل کر کے چھوڑنا ہے۔ بڑی جلدی کے ساتھ جی غفور حیدری صاحب مولانا فضل الرحمان کے رائٹ مین ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو GHQ بلایا اور آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی، میں بھی تھا اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے، GHQ ہمیں بلایا گیا اور مولانا صاحب بیٹھے ہی تھے کہ جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ تم جعلی مولوی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم سنتے رہے، پہلی گالی بھی جنرل باجوہ نے دے دی، دوسری گالی بھی مولانا فضل الرحمان کو جنرل باجوہ دے گئے، تیسری گالی دی تو میں نے کہا شٹ اپ جنرل صاحب، کہتے ہیں میں نے کہا شٹ اپ جنرل صاحب، خبردار اب مولانا کو گالی مت دیجیے گا۔ تو کہتے ہیں جنرل باجوہ ہکے بکے رہ گئے، میں نے کہا جنرل صاحب اپنے الفاظ واپس لیں، تو
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے جو ہے وہ الفاظ واپس لیے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت بڑے لیڈر ہیں. تو لہٰذا جی یہ معاملات ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ چودھری فواد حسین یعنی فواد چودھری یہ دعویٰ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر یہ درخواست دائر کی ہے. تو گورنر بلیغ الرحمان اور الیکشن کمیشن کے خلاف یہ درخواست دائر ہو چکی ہے. مریم نواز جی میٹنگز کر رہی ہیں. اسلام آباد کی جو ہے وہ جو تنظیم ہے اور نامکمل تنظیم ان سے بھی وہ میٹنگز کر رہی ہیں اور غصے کا اظہار کر رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کی قیادت کے ساتھ تو مریم نواز نے بڑا غصہ کیا کہ اسلام آباد کے اندر 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں N52 N52 N53 N54. وہ کہتے تینوں ہم کیسے 2018 کے اندر ہار گئے. اور ابھی جب اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے تھے تو کیسے ہم تمام یونین کونسلز کے اندر اپنے بندے بھی نہیں کھڑے کر سکے اور بلا مقابلہ مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی جیت گئی. اور گولڈا کے اندر تو ہمارے پاس امیدوار ہی نہیں تھا جو ہم نے کھڑا کرنا تھا. تو کافی شکوے کیے گئے کہ بی آپ نے پارٹی کا بیڑا گھر کر دیا ہے, یہاں پہ مشاورت نہیں ہوتی تو ہمیں کابینہ کے اندر نہیں بٹھایا جاتا. تو خیر مریم نواز مختصر یہ کہ رو رہی ہیں بیچاری کہ یہاں اسلام آباد آئیں تو کوئی جو ہے وہ اس اسلام آباد ریجن کا جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہی نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر تنظیم ہی نون لیگ کی مکمل نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ 10 سال تک ایم این اے رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ شکوے کرتے ہیں کہ پنڈی سے حنیف عباسی صاحب آ کے انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ہم تو پنڈی جا کے انٹرفیئرنس نہیں کرتے, حنیف عباسی کے افتتاح ہم کر دیں تو ہمارے افتتاح جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کر دیتے ہیں. تو نون لیگ کے اندر ایک الگ رولا پڑا ہوا ہے اور اب ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. اب بی بی نے جو خاص درخواست کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کام تیز کریں, سوشل میڈیا کے لڑکے رکھیں, سوشل میڈیا کے لڑکوں کو لالچ دیں, ان کو پاس لے کے آئیں, آئی ٹی کے بندے رکھیں اور میکسیمم سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے بیانیوں کو بڑھائیں. اور پھر بی بی نے یہ بھی نوجوانوں سے کہا کہ سارے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بنائیں, ایکٹیو ہو جائیں. اب ہم نے سوشل میڈیا پہ جنگ لڑنی ہے جی, وہ عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے اور اسی طرح سے عمران خان جیسے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح سے تصویر کبھی اس طرح سے تصویر. تو ایک کوشش ہو رہی ہے کسی بھی طرح سے عمران خان کو مائنس کر کے, عمران خان کو نائل کر کے اپنی جگہ بنائی جائے, لیکن ابھی تک تو اس میں ناکامی ہو رہی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.